جانتے ہو جب اللہ کسی انسان کو پسند کرتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے، تو اس کی محبت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اسے کسی مشکل میں ڈالتا ہے کہ وہ محبت سے گڑ گڑا کر مجھے پکارے۔ اللہ کو یہ ادا بندی کی بہت پسند ہے۔ غضب کے خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہیں اللہ بار بار سننا چاہتا ہے۔ اللہ سے محبت کوئی سستا سودا نہیں ہے، کیونکہ اس کے انعام بڑے عظیم ہوتے ہیں۔ اور اگر تمہارے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ آخر اللہ میری آزمائش کب ختم کرے گا اور میری ہر تدبیر کے بعد بھی وہ میری سن کیوں نہیں رہا، وہ مجھ سے راضی کیسے ہوگا، تو سنو، یہ جو زندگی ہے نا، اسے گزارنے کے لیے خود سے ملاقات بھی بہت ضروری ہے۔ تم دنیا میں اتنے مگن، اتنے مصروف ہو جاتے ہو کہ تمہیں خود سے اور اللہ سے ملاقات کا کوئی موقع نہیں ملتا۔ یہ جو تمہارے دکھ اور غم ہے نا، یہ تمہیں خود سے اور اللہ سے ملاقات کروانے کے لیے آتے ہیں، ورنہ انسان کی زندگی میں اتنا مصروف ہوتا ہے کہ وہ کبھی اپنی ذات کو بھی تلاش نہ کر سکے۔ اللہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسی تکلیفیں تمہیں دیتا ہے جو تمہاری روح کو نکھارنے کے لیے آتی ہے، تمہیں بہت کچھ عطا کرنے کے لیے آتی ہے۔ اور اگر تمہارے مسائل حل نہیں ہو رہے اور کوئی کوشش بار آور نہیں ہوتی اور نہ کوئی دعا قبولیت لے کر آتی ہے، تو تم یہ ایک کام ضرور کرنا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ تو سنو، جن لوگوں نے تمہیں زندگی میں دکھ دیے یا تمہارا کوئی بڑا نقصان کیا، تو تم ان کو اللہ کی خاطر دل سے معاف کر دو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ان لوگوں سے راضی ہوتا ہے جو معافی کا جذبہ رکھتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک بڑے مرتبے کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والا تمہارے درد کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کرے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ صابرین کو خوشخبری سنائی ہے۔ جانتے ہو جب تم اللہ سے بڑھ کر کسی کو عزیز رکھتے ہو تو نظر انداز کر دیے جاتے ہو، رون دیے جاتے ہو۔ یاد رکھو، کسی بھی چیز کی محبت اگر اللہ کی محبت سے بڑھے گی نا تو پاش پاش ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے میرے بندے، تو نے میری ویسی قدر نہیں کی جیسی تجھے کرنی چاہیے تھی، تو نے مجھے وہ مقام نہیں دیا جو تجھے دینا چاہیے تھا۔ جانتے ہو اللہ تو تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ تمہاری خامیاں نظر انداز کر کے تمہیں معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، تمہاری آنکھ سے نکلنے والے آنسو کو اپنی محبت سے ٹھنڈا کر دیتا ہے، تو وہ مہربان رب تم سے راضی کیوں نہیں ہوگا۔ جان رکھو، جس کو رب بلندی نصیب کرنا چاہتا ہے نا تو اسے کوئی بستی میں گرا نہیں سکتا۔ تم صرف اپنی زندگی میں موجود مثبت پہلو پر نظر رکھو، کیونکہ منفی سوچ، منفی خیالات سے تم اپنی قدر کھو دو گے۔ جب کبھی مایوسی تمہیں ڈپریس کرے تو تم اللہ کی کتاب کھولو، وہ تمہارا دل کھول دے گی۔ یاد رکھو، قرآن غم کی راتوں میں امید کا چراغ ہے، اداسی کے موسم میں تسلی بھرا دلاسا۔ جب تم قرآن سے جڑ جاؤ گے نا تو اللہ تم سے جڑ جائے گا اور وہ تم سے راضی ہو کر تمہارے غموں کے صائباں کو رحمتوں کے حصار میں بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے فضل اور اس کی قسمت کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھو، اللہ جب کسی انسان پر خیر نازل کرنا چاہتا ہے یا اسے اپنا پسندیدہ بنانا چاہتا ہے تو اس کے اندر نرمی پیدا کر دیتا ہے، یعنی نرمی کا تم پر غالب آ جانا اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اللہ تم سے راضی ہو چکا ہے۔